میں دعوت دیتا ہوں معاون خصوصی وزیر پاکستان جناب ملک منصر صاحب کو اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے درمیان آ کے بڑی خوشی ہے اور میں یہاں پر آج فتح جان پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایت پہ آیا ہوں، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جا کر ہر تحصیل میں لوگوں کے مسائل بھی سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے مسائل جہاں تک ممکن ہم سے ہو سکے آپ کی دلیل پہ حل کریں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں یہ آج دوسری کھلی کچہری ہے، پہلے میں نے اسمبلی میں کی تھی اور انشاءاللہ تک کہ ہر تحصیل میں جائیں گے تاکہ باقی ضرور کا تو مجھے پتہ نہیں ہے اور جنہوں نے ووٹ کیے ان کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے جا کے آپ کی دلیل پہ حل ضرور کریں گے۔ آپ کے یہاں پر اس وقت جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے اس وقت، جو کہ کرونا کی وجہ سے ساری دنیا پچھلے 1.5 سال کے اندر پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا اور ایک کے بعد ایک نئی بیماری اس کے اندر سے پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں اس سے بچا کے رکھا ہے اور ہمارے لیڈر کو یہ توفیق دی کہ اس نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کیے، جس کی وجہ سے آج پاکستانی اور پاکستان قوم اس مشکل وبا سے اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک کے صدقے بچی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ تمام دنیا کے ماڈل دیکھیں تو اس وقت دنیا کے اندر پاکستان کو نمبر 1 اس کے اندر قرار دیا گیا ہے۔ اکانومسٹ کی رپورٹ آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں وہ لیڈر موجود تھا جس نے اس طرح کے فیصلے کیے جو کہ عوام کو اس مشکل وقت سے گزارنے میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوئے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر یہ وبا اس طرح پھیلتی جس طرح باقی ممالک میں پھیلی ہے تو شاید ہم اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا مشکل ٹائم تھا جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور ابھی بھی گزر رہے ہیں، لیکن اسی وبا کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ایک مہنگائی کی لہر بھی آئی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کو بھی ہٹ کر رہی ہے۔ پاکستان میں جو آج مہنگائی ہے اور یہ بات سچ ہے کہ مہنگائی ہے یہاں پہ اور غریب آدمی کے لیے مشکل ہے پاکستان میں اس وقت، سفید پوش آدمی کے لیے مشکل اس وقت ہوئی ہے پاکستان میں، ہمیں اس چیز کا احساس ہے۔ اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کو پتا ہو اس چیز کا کہ اس کے اوپر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت کورونا کی وجہ سے شپس کی، ٹرکوں کی، ان کی آمد و رفت رکی ہوئی ہے اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتی ہیں ان کی جو تجارت ہے اس پہ خلل آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس کی ایک وجہ اور بھی ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک 3 سال پہلے ہمیں جب یہ ملک ملا اور عمران خان کو یہ ملک ملا تو یہ قرضوں میں جکڑا ہوا ملک تھا، ایک ایسا ملک تھا جس کے اوپر اگر اس کی آمدن 10 روپے ہے تو اس کے اوپر قرضہ 20 روپے کا چڑھا ہوا اور وہ قرضہ سود سمیت واپس کرنا پڑ رہا ہے ہمارے لیڈر کو اور ہم نے اربوں روپیہ کھربوں روپیہ قرضہ صرف سود دینے کے لیے واپس کیا اور قرضہ پچھلے قرضے اتارنے کے لیے قرضے واپس کر رہے ہیں اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہ جو قرضے چڑھا کے گئے ہیں وہ آج لیڈر باہر بیٹھے ہوئے عیاشی کر رہے ہیں، بلکہ لیڈر نہیں میں ان کو گیدڑ کہوں گا، وہ گیدڑ باہر بیٹھے ہوئے عیاشی کر رہے ہیں، اربوں خربوں کو انہوں نے فلیٹ لیے ہوئے ہیں اور آج قوم پاکستان کی قوم ان کی عیاشیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ یہ پاکستان کی قوم کو اگر ہم نے اس مشکل سے نکالنا ہے تو آپ نے اپنے اس لیڈر کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہ میں آپ کو بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، یہ میں بات آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا آج اس چیز کو مان رہی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک لیڈر آیا ہے۔ آج پاکستان کو تمام دنیا میں مجھے پچھلے ہفتے ایک ورلڈ بینک کا ہیڈ ملا جو باہر سے آیا ہوا تھا، اس نے مجھے خاص کہا کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں صرف مسلمان ممالک میں نہیں بلکہ تمام ترقی پذیر ممالک میں کہ آپ کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ ملک کے فیصلے اپنے ذات کی خاطر نہیں کرتا۔ اور یہ بات حقیقت ہے آج کی کہ آج عمران خان کے جو فیصلے ہیں وہ ملک کے لیے ہیں
اور انشاءاللہ ہمارے ملک کی سمت کو شیک کر رہے ہیں. مشکل صرف یہ کہ جو 70 سال کا گند ہے یہ 1-2 سال کے اندر اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. اس کی آن آف سوئچ نہیں ہوتا. اس طرح نہیں کہ بجلی کا سوئچ ہے کہ تجھے آف کرو تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. اس کے لیے ٹائم چاہیے. لیکن آج ہماری سمت صحیح ہو گئی ہے. عمران خان نے اس قوم کے لیے آج ایک وہ تحفہ دیا ہے جو اس سے پہلے لیڈر سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی قدم ہے. اور 20 جنوری سے اس کا اٹک ضلع کے اوپر بھی اطلاق ہو رہا ہے. اور 20 جنوری کے بعد آپ کے پاس اگر اٹک کا شناختی کارڈ ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ فتح جنگ کے رہنے والے ہیں, اٹک کے رہنے والے ہیں, تو آپ کا 10 لاکھ روپے تک کا علاج مفت ہو سکے. کسی بھی شخص کو آپ کسی ہسپتال میں بھی جا کے اس کارڈ کو اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے استعمال کر سکیں گے. ہر گھرانے کو وہ کارڈ مل رہا ہے انشاءاللہ اٹک میں 20 جنوری سے, زیادہ دور نہیں ہے. کسان کارڈ یہاں پہ 1 لاکھ کسان کارڈ اٹک ضلع میں بانٹے گئے ہیں. اور اگر آپ نے لے لیے تو آپ بھی جا کے اے سی صاحب کے دفتر سے اپنا کسان کارڈ حاصل کریں. جو بھی ہمارے کسان بھائی ہیں, زیادہ تر ہے یہاں پر کسان بھائی, کسان کارڈ کے ذریعے آپ کو, اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسان کارڈ بھی اٹک سے ہی شروع ہوا تھا. عمران خان صاحب جب چھت تشریف لائے, انہوں نے کسانوں سے ملاقات کی, انہوں نے ان کو یہ بات شکایت کی اس چیز کی کہ جی ساڑھے کو پیسے بھی کیا کرنے, سانوں نہ دوائی 1 نمبر ملنی ہے, نہ کھاد 1 نمبر ملنی ہے, اور اس کو علاوہ ساڑھے اتنے سود چڑھ رہا ہے آڑتیاں کا. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کسان کارڈ شروع کیا خان صاحب نے. اور آج وہ کسان کارڈ کے ذریعے آپ کو 5 لاکھ کا بلا سود قرضہ مل سکتا ہے. اور اسی کسان کارڈ کے ذریعے آپ کو کھاد بھی سستی ملتی ہے, 1 نمبر ملتی ہے, اور دوائیاں بھی سستی اور 1 نمبر ملتی ہے. تو اگر آپ نے کسان کارڈ نہیں کیا تو اپنا کسان کارڈ حاصل کریں. آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو میرا دفتر حاضر ہے, انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ سب لوگوں کو کسان کارڈ مل سکے. تیسرا, جہاں پر ایک ہاؤسنگ میرا گھر اسکیم سٹارٹ کی گئی ہے, وہ بھی زیادہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے. میں اس کمیٹی پہ بیٹھتا ہوں جس نے وہ کمیٹی نے منظور کی ہے, خان صاحب اس کو خود چیئر کرتے ہیں, اور 100 ارب روپے کے اس میں قرضے دیے جا چکے ہیں. وہ اسکیم یہ ہے کہ آپ کا اگر آپ کرایہ دار ہے, آپ کا 10 سے 15 ہزار روپے کا اگر آپ نے کرایہ دیتے ہیں کسی کو, تو اسی 10 اور 15 ہزار کے اندر آپ کسی بھی بینک میں جا کے میرا گھر اسکیم, جو پرائم منسٹر کی میرا گھر اسکیم ہے, اس کا فارم فل کریں, اور آپ کو اس اسکیم کے تحت بینک آپ سے وہ 10-15 ہزار روپے لے گا مہینے کے, لیکن آپ کے چھت کے اوپر آپ کو چھت مل جائے گی, آپ کو گھر مل جائے گا. یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے, یہ تینوں اسکیمیں سٹارٹ ہو چکی ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس لیے میں ہر جگہ جا کے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ان اسکیموں میں حصہ لیں. یہ عمران خان نے اس لیے شروع کیا, یہ گلیاں نالیاں ہر کوئی برابر ہے. عمران خان ایس اسکیم اس وقت سٹارٹ کی تھی کہ ہر غریب شخص کے گھر تک حکومت کا ریلیف جو وہ پہنچ سکے. احساس کارڈ کا جو راشن کارڈ ہے, انشاءاللہ کل ہی ہماری کیبنٹ کابینہ میں بات ہوئی, کسی مہینے وہ احساس راشن کارڈ بھی لوگوں کو دیا جائے گا. اس کارڈ کے ذریعے آٹا, گھی, چینی ان کو آپ سستے داموں پہ خرید سکیں گے. تو یہ وہ اسکیمیں جو کہ انشاءاللہ ہماری حکومت شروع کر رہی ہے کہ اس مشکل دور میں, اس مشکل وقت میں انشاءاللہ آپ کو ریلیف مل سکے. باقی اٹک ضلع کی جہاں تک ترقی کا تعلق ہے, جہاں تک ہم سے ممکن ہو سک رہا ہے, اس کی پوری کوشش کر رہی ہیں. اللہ کے فضل سے جو سی پیک روڈ مکمل ہوئی ہے, آج صبح ہی اس کا افتتاح تھا, اور اس میں مجھے بھی بلایا ہوا تھا کہ میں آ نہیں سکا کیونکہ میں نے آپ یہاں پر ٹائم دیا ہوا تھا. لیکن یہ روڈ آج سے کھل جائے گی, یہاں سے لے کے آگے ڈی آئی خان تک کھل جائے گی, اور اس سے انشاءاللہ آپ کے پورے فتح جنگ کی ترقی ہوگی, پنڈی گیٹ کی ترقی ہوگی. اسی طرح فتح جنگ سے پنڈی گیٹ روڈ جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہونے لگا ہے, تاکہ جو ٹوٹی ہوئی روڈ ہے اس کو اس کے اوپر میرے خیال میں 2 ارب روپے کا فنڈ جو وہ منظور ہو چکا, وہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہوگا. آپ کے فتح جنگ میں مجھے بھی پتہ ہے مسائل ہیں, یہاں پر میرے پاس آتے رہے آپ کے دوست بھی, اکبر صاحب بھی, ملک صاحب, خرم صاحب. آپ کے پانی کا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کا پانی, گندا پانی جو ہے وہ چلا جاتا ہے
شاہپور ڈیم میں اور وہاں سے پینے کا پانی آپ واپس لیتے ہیں فتح جان کے لیے، وہ بھی کم ہو رہا ہے یہاں سے. تو انشاءاللہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے اچھی اسکیم سٹارٹ کی جائے تاکہ وہ پینے کا پانی آپ جو آپ کے سیوریج کا پانی ہے اس کو کسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے اور اس کو آپ اپنے کھیتوں میں استعمال کر سکیں اور آپ کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کے اس حلقے میں NH56 کے اندر ایک بہت بڑا یہ ظلم یہ تھا کہ یہاں سے گیس اور تیل نکلتا ہے. یہ وہ حلقہ ہے جو کہ پاکستان کو گیس اور تیل دیتا ہے. آئین میں ہمارے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر جس گاؤں سے گیس نکلتی ہے یا تیل نکلتا ہے اس گاؤں کو سب سے پہلے گیس دی جائے گی. پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن پچھلے 70 سال سے یہاں سے کوئی ایسا نمائندہ نہیں تھا جس نے جا کے یہ بات کی ہو کہ ہمارے حلقے میں 35 دیہات میں سے گیس نکل رہی ہے، 35 دیہات میں سے تیل نکل رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، یہ میں نے بات بھی کی، اس کے اوپر ہم نے ڈائریکٹر بھی جاری کرا دی ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کی صرف فنڈنگ رہ گئی ہے جو کہ ہم نے کابینہ سے حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد ان 35 دیہات کو NH56 میں سب سے پہلے گیس اور انشاءاللہ سوئی گیس کی جو ہے فیسلٹی فراہم کی جائے گی. اور اس میں فتح جان میں بھی آپ کے کچھ دیہات آتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اس ضلع کے حل کیے جائیں. پھر یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ضلع کا ہے، وہ غازی پروتھا کی نہر کا ہے. اس کی بات بھی میں نے کابینہ میں کی اور PM سے ڈائریکٹر نے اس پہ لے لی ہے. مشکل یہ فیصلہ ہے کیونکہ 50 ارب روپیہ ہر سال یہ غازی پروتھا پیدا کر کے پنجاب کو دیتا ہے. میں نے وہاں پر یہ بات کی تھی کہ یہ پنجاب کو جو پیسے ملتے ہیں اس کا اصل حق ضلع اٹک ہے کہ اگر ضلع اٹک یہ پیدا کر رہا ہے پروجیکٹ اس بجلی کو پیدا کر رہا ہے تو اس کا جو رائلٹی ہے وہ ضلع اٹک میں لگنی چاہیے. اگر 50 ارب کی لگتی تو 10 ارب کو کم از کم آپ ضلع اٹک کو دیں اور ہمیشہ کے لیے دیں. اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکٹو ایشو کر دی ہے. اب انشاءاللہ یہ جنگ ہماری جاری ہے، یہ پورے ضلع کی جنگ ہے اور انشاءاللہ آپ کے لیے لڑیں گے اس کو تاکہ اس مسئلے کو بھی ہم اپنے ضلع کے لیے حاصل کر سکیں. اور انشاءاللہ وہ حاصل ہو گیا تو پھر ہمیں یہ روز روز کے فنڈ لینے کی بھاگنا نہیں پڑے گا. پھر فنڈ خود چل کے اٹک ضلع میں آئے گا اور اٹک کا حق ہے یہ، اور انشاءاللہ اٹک کو اس کا حق دلائیں گے. تو انشاءاللہ آپ کی کوشش کر رہے ہیں کہ نمائندگی کریں اور آپ کے مسائل کی حل کریں. اور اس کے بعد میں یہاں بیٹھ جاؤں گا. آپ لوگوں کے جو مسئلے ہیں اگر تھوڑا ترتیب سے بات کریں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے تمام مسئلے سب کی بات کر کے جاؤں گا. انشاءاللہ آپ اپنا اپنا مسئلہ لے کر آئیں اور انشاءاللہ آپ کے مسائل حل کریں گے. بڑی مہربانی. جس طرح سے مسئلہ ہے مائک آپ کے پاس آئے گا. سب سے پہلے میں ملک صاحب آپ کے کچھ گزارش بات کروں گا جو فتح جنگ کے جواب کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے. ہمارا ٹراما سینٹر کا کام سٹارٹ ہوا تھا لیکن فنڈ کی وجہ سے رکا ہوا تھا. وہ ہمارا کیونکہ پیرسومائی ہب ہے اور ہمیں ایسے ضرورت ہے اس کی تو اس پر کائنڈلی ذرا کریں ٹراما سینٹر کا تاکہ کام ہمارے پاس سٹارٹ ہو سکے. یہ دہل سے کون آیا ہوا ہے؟